ہزاروں بہنیں ہماری، لاکھوں کی تعداد میں عورتیں، لڑکیاں، ان کے باپ جہیز دینے والے موجود نہیں ہیں، ان کے بھائی جہیز دینے والے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ان لوگوں کا کیا حشر ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا بالکل۔ اگر اس کا خاتمہ کرنا ہے، ویری سمپل سلوشن، ہم اپنی شادی اپنے رسول کے طریقے پہ کریں گے بس۔ کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ سب سے پہلا سوال، یہ جو تم پلنگ جس پہ سو رہے ہو یہ کس کے مال کا ہے؟ یہ سوال سب سے پہلے ہوگا۔ آپ جس پلنگ پہ سو رہے ہیں وہ پلنگ کس نے لایا؟ جا کے اپنے چچا، ماموں، تایا، بڑے بھائی جس کی بھی شادیاں ہوئی ہیں یہ بات پہنچاؤ ان کو، کیونکہ یہ حرام اگر حرام ہے تو پھر جس نے جان بوجھ کے لیا ہے اس کو واپس کرنا، لوٹانا واجب ہے، کیونکہ یہ رشوت ہے۔ اور جس کو نہیں معلوم تھا، انوسنٹ تھا، ہو گئی غلطی، اس کے لیے یہ امانت ہے، اس کو بھی لوٹانا واجب ہے۔ جا کے اپنے گھروں کے اندر یہ جو حرام مال جمع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں لوگ، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کے گھر میں روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کے گھر میں آپ کے بزرگ تسبیحیں پڑھتے بیٹھے ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ جب تک مال حرام گھر میں ہے، صرف جہیز کا نہیں، اگر کسی کا باپ رشوت لینے والا ہے، کسی کا باپ زمینوں پہ قبضہ کرنے والا ہے، کسی کا باپ جھوٹ بول کے کمانے والا ہے، وہ مال جب تک گھر میں ہے اس گھر کے کسی فرد کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ عمرہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں۔ اسٹارٹ کرو اس جہیز سے کہ یہ جو جہیز آیا ہے، یہ جو لڑکی کے باپ کے مال پہ پلسر گاڑی گھوم رہا ہے، کوئی ماروتی گاڑی گھوم رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔